بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو روہیل خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے عذاب قبر کا ایک سچا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ چند سال قبل ایک جماعت مانسہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے بعد آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد وہ آدمی ہمارے پاس بیٹھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا۔ یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی۔ میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چیخنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر جب دیکھا وہ جانور میرے پیچھے بڑی تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہڑ میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہڑ کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدر توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہڑ سے باہر نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھی اور بہت جلد سرخ ہو چکی تھی اور آبلے میرے جسم پر پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال میں مجھے منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبو اور پیپ اور خون رستا رہتا۔ کسی علاج سے مجھے افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا۔ مرض بڑھتا گیا۔ جوں میں دوائی لگاتا میرا گوشت جاتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر وقت مردے کی طرح بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس آدمی نے
हमें अपनी दोनों टांगें दिखाईं जिन पर पटिया बंधी हुई थी। अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह पाक हमें कब्र और जहन्नम के अजाब से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम अजीज दोस्तों, बेशक बाज दफा अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए दुनिया में ही अपने अजाब का मुशाहिदा करवा देते हैं, जैसा कि आपने इस वाक्य में मुलाहिजा फरमाया। अल्लाह ताला हमें सोचने समझने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजों निगहबान।